الغنیو. الغنیو الغنیو کا معنی جو ہے بے پرواہ، بے نیاز. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ اس کی کیفیت جمالی ہے اور عجیب و غریب نام ہے. ظاہر ہے کہ غنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور غنی کا معنی بے نیاز، اور غنی اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، خود اپنی ذات میں بھی غنا کی شان میں ہے اور کسی دوسرے کا محتاج بھی نہیں ہے. یعنی ایمان ہے کہ اللہ کی غنا کا عالم یہ کہ وہ ہماری عبادتوں اور دولتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. یعنی جس چیز کا امر کرتا ہے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تو نہ رکھیں تو بھی وہ محتاج نہیں ہے کہ تم کرو. اور اگر ساری کائنات کا ذرہ ذرہ عبادتیں کرنے بھی لگ جائے تو اس کو کوئی، اس کی بادشاہ میں ایک رتی پر اضافہ نہیں ہے. اور اگر ساری کائنات کا ذرہ ذرہ انس و جن نافرمان بھی ہو جائیں تو اس کی بادشاہ میں ایک رتی کمی نہیں ہے. اتنا غنی ہے بالکل. اس سے قرآن میں کہا ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. ہاں جو کچھ کہتا ہے وہ تمہارے نفع کے لیے کہتا ہے کہ تم محتاج ہو اس عبادت کے، تم محتاج ہو اس دولت کے، تم محتاج ہو نماز و روزہ رکھنے کے. تو گویا کہ وہ ہمارے نفع کے لیے کہتا ہے کر لو، اس کو خود کو کوئی نفع نہیں ہے. اتنی اونچی ذات ہے یہ غنی. اور اس کے جو ہے جو اعداد ہیں، عدد کبیر، یہ 1060 ہیں، 1060 یہ اس کے عدد کبیر ہیں. اور عدد مفرد جو ہے اس کا جو ہے 7 ہے، 7. تو ظاہر ہے کہ جب یہ پڑھا جائے گا تو اس کا اجلال ہر 7 ڈیز کے بعد یہ نام کا اجلال نصیب ہو سکتا ہے اور اس کا نوارات بندے کو مل سکتے ہیں. تو اس نام کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان غربت اور افلاس سے بچنا چاہتا ہے تو اس نام کو پلے باندھ لے، اس نام کو پلے باندھ لے اور اس کا ورد کرے اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود اس کے نام کی عدد کے اعتبار سے. یہ جو ہے پڑھنا شروع کر دے اور دعا کرے اور 90 دن کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی غربت و افلاس ہوگا وہ رفع ہو جائے گا. یہ اس میں تاثیر. دوسرا یہ کہ مالدار بننا چاہتا ہے. ایک ہے غربت افلاس دور ہوگی، 2 وقت کی روٹی عزت سے ملنے لگی. ایک ہے کہتا نہیں مجھے مالدار بننا ہے. تو مالدار بننے کے لیے تو یہ اس کی اپنے جو عدد ہیں اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، یا خود اپنے نام کی عدد کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے پڑھنا شروع کریں، اور ہر 7 ڈیز کے اندر امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا اجلال نصیب ہو جائے گا. اور جس دن پڑھنا ہو تو شروع کرنا ہو تو ایک پرچے کے اوپر کاغذ سے الغنیو ہاتھ سے لکھے، کالی روشنی کے ساتھ لکھ کے اس کو فولڈ کر کے اپنے پرس میں یا اپنی جیب کے اندر ڈال لے. سبحان اللہ. اور یہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ. اور یہ جو ہے 120 دن کی نیت سے شروع کرے تو بہت جلدی سے اس کے اوپر جو ہے اس کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت یہ اس کے اندر خوبی ہے. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ کوئی ظاہری یا باطنی مرض لگا ہوا ہے، اس ظاہری مرض سے بچنا چاہتا ہے، تو کوئی بخار ہے، سر درد ہے، جو بھی امراض ہے ظاہری جسمانی، یا کوئی روحانی مرض ہے کہ بندے میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، غیبت ہے، یہ مرض ہے، تو کسی بھی مرض سے چھٹکارے کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ روزانہ انسان یا تو 1001 دفعہ اس کا ورد کرے، یا اپنے نام کی عدد نکال لے، اپنے نام کی عدد کے مطابق اس کا ورد کرے، اور یہ تصور باندھے کہ یا اللہ فلاں جو مرض ہے اس مرض سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں اور یہ ورد کر رہا ہوں، یا میرے اندر فلاں باطنی جو مرض ہے حسد کا اس کو نکالنا چاہتا ہوں اس کے لیے ورد کر رہا ہوں. تو یہ ورد کر کے اپنے بدن پہ دم کرے اور اللہ سے دعا کر لے. تو یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ پہلے چلے میں ہی انسان کو افاقہ ہو جائے گا کہ روحانی جو بھی اس کے اندر رذائل ہوں گے وہ رفع ہو جائیں گے، اور جسمانی جو مرض ہوگا اس کا دور ہو جائے گا. سبحان یہ زبردست تاثیر اس کے اندر موجود ہے. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یعنی اس کے پاس اپنی خدمت کا موقع دیں. اس کو غریب ہے، اس سے مانگنے آ گیا کہ اللہ کے نام پہ دے دو، بھوکھا رو کھانا مانگنے، تو یہ چاہتا ہے لوگ مجھے خدمت کا موقع دیں اور میں خدمت کروں. اس میں اندر بڑی تاثیر. اس کے لیے یہ جو ہے اپنے نام کی عدد کے مطابق پڑھے، یا 1000 مرتبہ پورا 1000 جو ہے، اور 1000 میں کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، پوری گنتی کو متعین رکھے. اور یہ پڑھے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے اپنے پورے بدن پہ دم کرے، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لے، اور جب گھر سے نکلے تو یا غنیو کا میکسیمم ورد رکھے. جب بھی یاد ہے اس کا ورد رکھے تو انشاءاللہ خلق خدا اس کو خدمت کا موقع دیں گے. اور یہ خلق خدا کی خدمت کر کے کہتے ہیں نا کہ وہ عبادت سے ملتی ہے جنت، خدمت سے خدا مل جاتا ہے، تو اس کو خدا مل جائے گا. خدا مل گیا جو سب سے بڑی غنی ذات ہے، تو انشاءاللہ اس کو غنا کی وہ دولت ملے گی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. یہ اس کی تاثیر.